بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. یہ کسی صاحب نے فرمایا ہے کہ پلیز گائیڈ اس اسٹیپ بائی اسٹیپ ہاؤ ٹو اچیو ریکوائرڈ لیول آف غور و فکر. اس کا تو کوئی سائنٹیفک میتھڈ میرے علم میں نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہے نہیں، ہو سکتا ہو، لیکن میرے علم میں نہیں ہے. یہ میرے خیال میں تو صرف جو کچھ بھی آدمی چیز پڑھتا ہے یا سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس پر غور و فکر اگر کرنا شروع کر دے تو خود بخود پھر انسان کی ایک عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ جس چیز کو بھی پڑھے گا، سنے گا، دیکھے گا، اس پہ غور کرے گا، اور جو ہی غور کرنا شروع کرتا ہے تو گتھیاں سلیجنے لگتی ہیں. تو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز، کوئی پروسیجر، یہ میرے علم میں نہیں ہے. میں تو اسی میں یقین رکھتا ہوں کہ صرف غور و فکر شروع کر دیا جائے تو خود بخود ہی پھر گتھیاں سلیجنے لگیں گی. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں امریکہ سے، انہوں نے سوال بھجوایا ہے کہ کیا موت کا وقت فکس ہوتا ہے؟ میں نے بحیثیت ڈاکٹر نوٹ کیا ہے کہ اگر یہ اگلا لفظ پڑھا نہیں جا رہا کہ وقت پر ٹریٹمنٹ اگر وقت پر مل جائے یا اچھا ڈاکٹر ڈیوٹی پر ہو تو مریض بچ جاتا ہے. اسی طرح ہیلدی لائف سٹائل سے عمر طویل ہو جاتی ہے. اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر موت کا ٹائم فکس کیسے ہوا؟ بالکل آپ نے صحیح لکھا، اور یہ بات پوچھی جانی چاہیے جب کوئی بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ موت کا وقت معین ہے. تو یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ اگر موت کا وقت مقرر ہے تو پھر اگر اچھا ڈاکٹر مل جائے تو آدمی بچ کیوں جاتا ہے؟ اگر پراپر ٹریٹمنٹ ہو جائے تو آدمی بچ کیوں جاتا ہے؟ آپ کے سوال کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن خود آپ سے میں کچھ سیکھنا چاہوں گا کہ جس ہاسپٹل میں آپ ڈاکٹر ہیں وہاں بڑے بڑے اچھے ڈاکٹرز ہوں گے، ان کے پاس جتنے مریض آتے ہیں کیا سبھی بچ جاتے ہیں یا کچھ بچ جاتے ہیں اور کچھ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں؟ تو اچھے ڈاکٹرز کے پاس آ کر بچ جانے والے اور اللہ کو پیارے ہو جانے والوں کی ذرا ریشو نکالیے آپ. تو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر اچھا ٹریٹمنٹ ہوا اور اچھا ڈاکٹر ملا تو مریض بچ جائے گا، تو وہ انتقال کیوں کر گئے لوگ اچھے ڈاکٹر کے ہاتھ میں اچھے ٹریٹمنٹ کے باوجود؟ جو سربراہ ہیں مختلف مملکت کے، سعودی عرب کی مثال لے لیجیے، بے پناہ پیسہ گورنمنٹ کے پاس بھی اور حکمرانوں کے پاس ذاتی طور پہ بھی، لیکن کیا کوئی ایسا ان میں سے حکمران ہے جو اللہ کو پیارا نہیں ہوا؟ باوجود
دنیا کا سب سے اعلیٰ ترین ٹریٹمنٹ اویلیبل ہونے کے باوجود دنیا کا سب سے بہترین ڈاکٹر مل جانے کے سبھی گئے. جو آپ نے ہیلدی لائف سٹائل کی بات کی، میری معلومات اور میرے تجربے کے لحاظ سے امریکہ میں کھانے پینے کی چیزیں بہت خالص ملتی ہیں. وہاں ایڈلٹریشن کا کوئی سوال نہیں ہے. یو کے اور جرمنی وغیرہ میں چیزیں بہت خالص ملتی ہیں، بہت اسٹرکٹ لاز ہیں وہاں. تو کیا وہاں ینگ ایج میں ڈیتھ نہیں ہوتی لوگوں کی؟ تو اگر ہیلدی لائف سٹائل اس بات کی ضمانت ہے کہ انسان کی عمر بڑی طویل ہوگی، تو پھر وہ ینگ ایج میں کیوں چلے جاتے ہیں دنیا سے؟ بات یہ ہے کہ ہر شخص کے موت کا وقت بھی معین ہے، موت کا طریقہ بھی، اور موت کی جگہ بھی، مقام بھی، اور وہ اپنے وقت پر چلا جاتا ہے. اور یہ جو بعض اوقات بھی اب انتقال ہو گیا ان صاحب کا، جامعہ اشرفیہ میں تھے، ان کو مہلت ملی تھی. اور یہ تجربہ خود میرے ساتھ بھی ہوا کہ میرے مرشد صاحب وہ حالت نظام میں تھے. تو ظاہر ہے میرے مرشد تھے تو مجھے تو دکھ ہوگا. تو میں نے ان کی پشت پر بیٹھے ہوئے ہی دعا کی تھی کہ یا باری تعالی، اگر ان کا وقت پورا ہو چکا تو میری زندگی کے کچھ سال لے کر انہیں بخش دے اور انہیں زندہ رکھ، کیونکہ مجھے ان کی بڑی ضرورت ہے. اس وقت مہلت دے دی گئی. اس حالت نزاع سے میرے دیکھتے دیکھنے نکل بھی آئے وہ، اور ان کی مہلت ملنے کا مجھے پتا بھی چل گیا کہ مہلت دے دی گئی، زندہ رہے. تو وقت بعض کا ٹلتا ہے، لیکن ٹلتا اسی طرح ہی ہے پھر کہ کوئی آدمی اللہ سے دعا یہ کر دے کہ میری عمر کا کچھ حصہ انہیں عطا کر دے تو ٹل جائے گا. تو وہ لوگ جو ٹریٹمنٹ سے بچ جاتے ہیں ان کا وقت نہیں آیا ہوتا، اس لیے وہ بچ جاتے ہیں. بہت سے آپ نے قصے کہانیاں پڑھے ہوں گے کہ روح پرواز کر گئی، اس کے باوجود پھر دوبارہ زندہ ہو گیا. انہوں نے باقاعدہ ایکسپیرینس بیان کیا کہ ہم پر بیتی کیا تھی. بہت کچھ پڑھا ہوگا آپ نے ایسے. وہی ہے کہ ان کا وقت ابھی نہیں، اور چلتا پھرتا آدمی. میرے علم میں کئی ایک ایسے واقعات ہیں کہ انسان اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک اسٹرے بلٹ کوئی آئی، اس کو لگ گئی، انتقال کر گیا. وقت مقرر ہے اس کو ٹالا نہیں جا سکتا. یہ کسی صاحب نے خواب کے بارے میں پوچھا ہے کہ کچھ حضرات اپنے آپ کو خواب میں تواتر کے ساتھ ٹرین، جہاز اور کار میں سفر کرتا ہوا دیکھتے ہیں. اس سفر میں وہ آپ کے ڈیرے پر آنے والوں کو بھی دیکھتا ہے. ان خوابوں کا مطلب کیا ہے؟ بھائی، خوابوں کے معاملے پہ بہت مرتبہ یہاں بات ہوئی، اور
میں ہمیشہ ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمیں پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ مومن خوابوں پر جیتا ہے یا جیسے قرآن میں کہا گیا ہے کہ اپنی محنت اور محنت کے بعد اللہ تعالی کی مدد، اس پر جیتا ہے وہ. یہ ہمارے یہاں بہت سی چیزیں ایسی رواج پا گئیں جو مومن یا مسلمان جو بھی آپ کہنا چاہیں اس کو زیب نہیں دیتا. مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ بھرپور محنت کرتا ہے اور نتیجہ پھر اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، یہ کہہ کے کہ اے باری تعالیٰ، میں جو کچھ کر سکتا تھا میں نے دیانتداری سے کر ڈالا، تو اس محنت کو قبول فرما اور مجھے اس کا بہترین نتیجہ عطا فرما دے، اور پھر بیغم ہو جاتا ہے. تو یہ خوابوں کے پیچھے مسلمان اور مومن تو نہیں بھاگتا. نہ مومن اس بات پر بھاگتا ہے کہ میری طرح اگر بیڈ سے اٹھنا ہے اور چپل پہننی ہے بیڈ سائڈ پر رکھی ہوئی تو پہلے میں کسی پیر صاحب کو ٹیلی فون کروں گا کہ حضرت میں بیڈ سے اٹھ کے چپل پہننا چاہتا ہوں، دعا فرمائیے کہ میں آسانی سے چپل پہن لوں. اور اگر مجھے بال بنانے ہیں تو میں پہلے پیر صاحب کو رنگ کروں گا کہ حضرت میں بال بنانے لگا ہوں، ذرا دعا فرمائیے کہ بال صحیح طریقے سے بن جائیں. تو میری تو اولاد بھی، سگی اولاد اگر آ جائے میرے پاس کہ ہمارا ایگزام ہے دعا کر دیں پاس ہو جاؤں، تو میں تو سیدھا ایک جواب دیتا ہوں کہ دعا میں کاہے کی کروں، رب تعالیٰ محنت کا بہترین اجر دینے والا ہے. تو اگر آپ نے محنت سے پڑھا ہے تو رب پہ بھروسہ رکھیے کہ وہ آپ کو بہترین نتیجہ عطا فرمائے گا اس کا. اور اگر آپ نے نہیں پڑھا تو پھر رب تعالیٰ دوسروں کا حق نہیں مارے گا کہ آپ بغیر پڑھے پاس ہو جائیں اور دوسرے لوگ محنت کر کے بھی پیچھے رہ جائیں. اگر بیٹوں میں سے کوئی آ جائے یہ کہنے کے نوکری کے لیے دعا کر دیں تو سیدھا جواب ہوتا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو عالم الاسباب بنایا ہے اور یہاں ہر کام کا ایک ہیلا ہے، وسیلہ ہے، ہر کام کا ایک بہانہ ہے، اور اسے اللہ نے مشروط کیا ہے محنت کے ساتھ. تو جا کے کوشش کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے اور اس کا آپ کو بہتر نتیجہ عطا فرما دے. تو محنت کریں گے رب تعالیٰ ضرور پھل دے گا. میں تو ذاتی طور پہ اس میں یقین رکھتا ہوں کہ پہلے بھرپور محنت کر لی جائے، پھر رب تعالیٰ سے درخواست کی جائے کہ یا باری تعالیٰ ہم نے اپنے تئیں بھرپور کوشش کر لی تو ہم پر رحم فرما، مدد فرما ہماری، اور ہمیں بہترین نتیجہ عطا فرما دے. اور اللہ دے دیتا ہے. تو یہ مسلمان ان چیزوں کے پیچھے کہ وظیفہ پڑھا جائے یا کوئی چلہ کاٹا جائے، کوئی عملیات میں سے کوئی عمل کیا جائے تاکہ کامیاب ہو جاؤں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. ہمارے اسلاف میں سے
وظیفے پڑے گئے تھے کہ ہم فلاں مہم پر جا رہے ہیں تو ہمیں کامیابی ہو جائے. تو اللہ پر بھروسہ کیا، محنت کی، جہاد کیا، فتح حاصل کر لی، اور اللہ کا پھر شکر ادا کیا کہ تو بڑا رحیم و کریم اور مہربان ہے کہ تو نے ہمیں کامیابی عطا فرما دی. یہ مومن کی شان ہے. تو اسی طرح یہ جو خواب ہم دیکھتے ہیں، میں تو ذاتی طور پر خواب دیکھا، اس کو گول کر کے ختم ہو گئی بات. اس لیے کہ ہمارا رب پر ایسا بھروسہ ہونا چاہیے کہ میرا رب کبھی میرا برا نہیں چاہے گا، اس لیے کہ بڑا مہربان ہے. اس زبان سے تو ہم کہہ دیں گے، لیکن اس کا پریکٹیکل پروف یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات میں کس طرح بیہیو کرتے ہیں. تو اگر رب تعالیٰ پر یہ پورا بھروسہ ہے کہ میرا رب بڑا مہربان ہے، وہ میرا بھلا چاہتا ہے، اس کی طرف سے جو فیصلہ آئے گا میرے بہترین مفاد میں ہوگا، دل میں بھروسہ ہے، تو لاکھ خواب غلط دکھائی دیتے رہے. آدمی کہہ لگاتا ایک طرف کر دیتا ان کو. میرا رب موجود ہے، خود وہ میری حفاظت بھی کرے گا، میرے مفاد کو بھی دیکھے گا، مجھے انعام بھی دے گا میری محنت کا. تو آپ مسلمان کی اسی شان کے ساتھ جیے کہ رب پر بھروسہ پورا اور اس کے ساتھ بہترین محنت. اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے گا انشاءاللہ. کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ شاہ صاحب کچھ سائنس کے حوالے سے سوالات ہیں، ان کے بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں. پہلا انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک تحقیقی مقالہ شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے وائی ٹائم ٹریولز ان فارورڈ ڈائریکشن. اگرچہ اس میں کوئی مناسب توجہ تو پیش نہیں کی گئی، مگر کچھ سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں، تو مہربانی کر کے اپنے علم کی روشنی میں وضاحت کر دیں. تو ان کا پہلا سوال ہے کہ کیا کوئی ایسا لمحہ بھی تھا کہ وقت آگے کی بجائے پیچھے کی طرف چلا ہو؟ ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن میں رب تعالیٰ نے ایک چیز کو واضح کہ یہ کائنات ہم نے تخلیق کی، وہاں تو پورا ذکر، میں تو اس کا جست آپ کو بتا رہا ہوں، صرف مفہوم اس کا. اور اس میں جو سیارے ہیں یا سیارچے ہیں وہ اپنے لگے بندے آربٹ میں سفر کرتے ہیں، اور جب اس کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی تو پھر اس آپس میں ٹکرا جائیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی. یہ اس کا لب لباب ہے ان باتوں کا. اب جب رب تعالیٰ نے ان تمام پلانٹس کو ایک مخصوص راستے پر حکم دیا ہے چلنے کا، وہ ایک مخصوص ڈائریکشن میں چل رہے ہیں، تو اس میں کہیں تبدیلی آ نہیں سکتی. اور اگر تبدیلی آئے گی تو وہ پھر قیامت برپا ہو جائے گی کہ آپس میں ٹکرا جائیں گے. تو اس لیے وقت بھی، کیونکہ زمین اپنے محور کے گرد ایک خاص ڈائریکشن میں
گھومتی ہے مغرب سے مشرق کی طرف یا اینٹی کلاک وائز. تو وقت اس سے منسلک ہے اس گردش سے. تو اگر زمین الٹے رخ گھومے گی تو اس کے لیے پہلے ضروری یہ ہے کہ اس کا اینٹی کلاک وائز گھومنا پہلے تھم جائے گا, سلو ہوگی, رکے گی, اور پھر کلاک وائز گھومے گی. تو ہی ٹائم الٹے رخ چل سکتا ہے, ورنہ ایک ہی ڈائریکشن میں چلے گا. اور اگر زمین تھم گئی تو قیامت آ جائے گی پھر. اور سائنس اس بات کو یوں کہتی ہے کہ یہ سیارے جو ہیں اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں اس لیے کہ ان پر جو ان کی گریویٹیشنل فورس ہے وہ اپلائی ہو رہی ہے, اور وہ اس بیلنس کے ساتھ ہو رہی ہے کہ وہ اپنے آربٹ سے دائیں بائیں نہیں جاتے ہیں. کیونکہ جو ہوائی جہاز ہے اس کو ہم ہوا میں معلق کیسے کر لیتے ہیں کہ ہم اس کی جو گریویٹیشنل فورس اس کو نیچے کھینچ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ نیچے گرے گا, ہم اسے بریک کر لیتے ہیں. اور وہ بریک ہم کرتے ہیں ہوا کے اندر وہ فورس پیدا کر کے جو اس گریویٹیشنل فورس کے ایکول ہو جائے تو وہ ٹھہر جائے گا ہوا میں, اور اگر اس سے بڑھ جائے گی تو وہ موو کر جائے گا. جیسے ہیلی کاپٹر کرتا ہے کہ ہیلی کاپٹر ہوا میں معلق ہو جاتا ہے کہ اس کا روٹر ہوا کا ایک تھرسٹ پیدا کر رہا ہے جو بالکل 90 ڈگریز پر نیچے کو آتا ہے. تو جب وہ 90 ڈگریز کو نیچے تھرسٹ پیدا ہو رہا ہے تو جب وہ اس کا کاؤنٹر کر لیتا ہے جو گریویٹیشنل فورس اس پر اپلائی ہو رہی جو اسے زمین کی طرف کھینچے گی ہیلی کاپٹر کو, تو وہ معلق ہو جاتا ہے ایک جگہ پر, نہ نیچے آتا ہے نہ اوپر جاتا ہے. لیکن اگر روٹر کی سپیڈ کو بڑھا دیا جائے تو تھرسٹ بڑھ جائے گا, اور وہ فورس جو کاؤنٹر فورس کے طور پہ کام کر رہی ہے وہ بڑھ جائے گی, اس سے وہ زمین سے بلند ہو جائے گا, اوپر جانا شروع ہو جائے گا. اگر روٹر کو سلو کر دیں اور اس کا تھرسٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے تو جس ریشو سے اس کا تھرسٹ گریویٹیشنل فورس کی نسبت کم ہوگا اسی سپیڈ سے ہیلی کاپٹر نیچے کو آئے گا. لائک وائز جب ہم اس کے روٹر کی پچ تبدیل کر دیں گے, اس کی بلیڈز کے اینگل تبدیل کریں گے اندر بیٹھے ہوئے, تو اس کی جو ہوا کے تھرسٹ کی ڈائریکشن ہے وہ 90 ڈگریز کے بجائے اگر 85 ڈگریز ہو گئی, 80 ڈگریز ہو گئی تو وہ آگے کو بڑھنا شروع کر دے گا. اسی طرح اگر ریورس ہم کر دیں گے تو وہ پیچھے کو چلنا شروع ہو جائے گا. تو یہ جو گریویٹیشنل فورس ہے اس کے اندر جب خلل واقع ہوگا تو یہ تمام سیارے پلانٹس اپنے آربٹ سے ہٹ جائیں گے اور آپس میں ٹکرا جائیں گے. سائنس یہ کہتی ہے. تو وقت کو تو ایک سمت میں ٹریول کرنا ہی ہے, یہ تھمے گا اس وقت جب قیامت بپا ہوگی, ادروائز وہ ایک ہی ڈائریکشن میں موو کرے گا. ان کا دوسرا سوال ہے کہ کائنات کی ابتدا بگ بینگ سے ہوئی. کچھ اسکالر اس حوالے سے قرآنی توجیحات بھی پیش کرتے ہیں, اور کائنات مسلسل پھیل رہی ہے. اس پھیلنے میں کیا حکمت ہے اور اس کا فائنل تھریش ہولڈ کیا ہے؟ یہ قرآن بھی اس بات کو
کہتا ہے اگرچہ الفاظ مختلف ہیں، بگ بینگ کا لفظ اس میں قرآن میں یوز نہیں کیا، رب تعالیٰ نے کن کہا اور یہ کائنات 6 دن اور 6 راتوں میں قائم ہو گئی. اب جس کو ہم پھیل رہی کہتے ہیں یہ تو مقرر ہے، یوں کہ یہ کہ ہمارا علم دن بدن بڑھ رہا ہے اور ہم وقتاً فوقتاً نئے پلانٹس دریافت کرتے رہتے ہیں اپنے علم کی زور پر. ہمارے یہاں جو ٹیلیسکوپس ہیں وہ پاورفل بن رہی ہیں، جو پاورفل بنتی جا رہی ہیں نئے نئے ہم پلانٹس دریافت کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پھیل رہی ہے. وہ ہمارے علم کا ہے. اس لیے میں جتنے بھی فقیر لوگ ہیں یہ ایک بات کہتے ہیں، یا تصوف یہ کہتا ہے کہ انوینشن نام کی کوئی چیز نہیں دنیا میں، ڈسکوری ہے. کہ ہمارا علم بڑھتا ہے تو وہ چیزیں جو ہماری کم علمی کی وجہ سے ہماری نظروں سے اوجھل ہیں اس کے بارے میں ہمیں ادراک ہو جاتا ہے. اس ادراک کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انوینشن کی ہے. در حقیقت انوینشن نہیں، وہ ڈسکوری ہے کہ چیز تو پہلے سے موجود ہے لیکن ہمیں علم نہیں تھا. تو جب ہمیں علم ہوا تو ہم نے اس کو جان لیا. اس اینگل سے وہ ڈسکوری ہے ہماری، انوینشن نہیں ہے. تو اس کا فائنل تھریش ہولڈ تو ابھی تک کسی کے علم میں نہیں آیا. خود سائنس ابھی تک یہ کیلکولیٹ نہیں کر پائی کہ یہ کائنات کی گردش کب تھمے گی. وہ ٹائم ورک آؤٹ نہیں کر پائی ہے. اور رب تعالیٰ نے بہرحال یہ علم کسی انسان کو نہیں دیا کہ قیامت کب برپا ہوگی. تیسرا ان کا سوال ہے کہ وقت کی رفتار ایک ریلیٹو کوانٹٹی ہے جو کہ ہمارے نظام شمسی کے مطابق ہے، اور دوسری کائناتوں میں یہ ایک مختلف رفتار ہوگی. کیا خدا تعالیٰ کے باقی نظام میں جو اس کائنات کے علاوہ ہیں وقت اپنا وجود رکھتا ہے، اور وہاں وہ کس اکائی کے ریلیٹو ہوگا؟ بات یہ ہے کہ ہر پلانٹ کی اپنے ایکسس کے گرد گھومنے کی رفتار مختلف ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا قریب ہے دوسرے اپنے سیارچوں کے. اور یہ آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ ریلیٹو کوانٹٹی ہے جو ٹائم کو ہم میئر کرتے ہیں. یہ ریلیٹو کوانٹٹی ہے، ایک کائنات کی دوسری کائنات سے نہیں ملے گی. اس لیے جن سے پلانٹس تک انسان نے رسائی حاصل کی ہے اس کے بارے میں وہاں دن اور رات کی لینتھ مختلف ہے ہماری زمین سے، اور وہ ایک دوسرے سے ویری کرتی چلی جاتی ہے. تو رب تعالیٰ کے یہاں بھی وقت کا تعین جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ اسکیل سے ہے کہ ہمارا ایک دن اللہ تعالیٰ کے کتنے منٹ کے برابر ہے. تو وہ ریلیٹو ہے آپ کس پلانٹ پر ہیں اور اس کی رفتار کیا ہے ایکسس کے ارد گرد گھومنے کی. کیونکہ ٹائم کا تعلق ایکسس کے گرد گھومنے کی، محور کے گرد گھومنے کی رفتار سے ہے، اور سورج سے
اس کا اپنا جو سورج ہے اس سے فاصلے پر ہے. لیکن ہر کائنات کا اپنا ایک علیحدہ. اس لیے تصوف میں ایک بات ہم کہتے ہیں کہ پوری یونیورس میں 70,000 جہان ہیں اور 20,000 عالم ہیں. وہ عالم اصل میں ایک ہمارا یونٹ بنتا ہے. جیسے زمین ہے، اس کا سورج ہے، چاند ہے، یہ ایک عالم بن جائے گا. اور کئی عالم ایسے ہیں جن میں زندگی پائی جاتی ہے. اب لیٹسٹ یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہم سگنل تو ریسیو کرتے ہیں، میسیجز ریسیو کرتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ میسیجز کہاں سے آ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ غیر مانوس زبان ہے. یہ لیٹسٹ تحقیق آئی ہے اباؤٹ 10-15 days بیک. تو انسان کا علم چونکہ بڑھ رہا ہے تو آگے چلا جا رہا ہے. تو ٹائم سکیل جو ہے وہ ہر عالم کا اپنا ایک علیحدہ ہے. جو ہم ڈسکور کریں گے پتہ چلتا چل جائے گا. جیسے ہمیں اب مارس کا پتہ ہے، چاند کا پتہ ہے کہ وہاں پر کتنے گھنٹے کا دن آتا ہے. ان کا دوسرا سوال، وہ تو پارٹ سے پہلے سوال کی، دوسرا سوال ان کا ہے کہ آپ نے علم سے متعلق اپنے ایک لیکچر میں فرمایا تھا کہ موجودہ وقت تک 18,000 علوم انسان پر منکشف ہو چکے اور یہ سب ترقی انہی علوم کا شاخسانہ ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب علوم کسبی تھے یا عطا کردہ تھے؟ بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے تو سب علوم بنا دیے. اس پر بہت تفصیل سے کئی موقعوں پہ گفتگو ہوئی اور میرے خیال شاید ان میں کتابی اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو بڑی کلیئر ہوگی بات. یہ جس کا آپ نے کوٹ کیا ہے معاملہ، ایون اس گفتگو میں بھی یہ بیان کیا ہے کہ کس طرح سے بحر نور المروارید سے نہریں نکلتی ہیں، ان میں سے کتنی نہریں ریلیز کی اور اس سے پھر شاخیں جو نکلی وہ علوم بنے، اور کتنی نہریں وہ انسانوں کے لیے ریلیز نہیں کی گئیں. اب جو علوم رب تعالیٰ نے ریلیز کر دیے انسان کے لیے، تو ابھی جو خواب کے سلسلے میں بات کر رہا تھا، وہ علوم اویلیبل کر دیے گئے انسان کو. یہ اب انسان کی اپنی ہمت اور محنت پر ہے کہ ان ریلیز کردہ علوم میں سے کتنے علوم پر دسترس حاصل کر لیتا ہے انسان. تو یہ 18,666 علوم جو اب تک انسان نے دریافت کیے ہیں، یہ اپنی محنت سے دریافت کیے، ایجاد نہیں کیے، دریافت کیے ہیں. تو ان کا تعلق دونوں چیزوں سے بنتا ہے کہ وہ تو رب کی عطا ہے کہ اس نے ٹوٹل علوم انسانوں کے لیے اویلیبل کر دیے. وہ جو ایک ٹوٹل ہے علوم کا مجموعی تعداد، وہ رب نے عطا کر دیے انسان کو، کہ ریلیز کر دیے کہ انسان اس تک ایکسیس کر سکتا ہے. وہاں تک تو وہ عطا ہے، لیکن کتنے ان علوم میں سے، عطا کردہ علوم میں سے انسان نے ڈسکور کیے، وہ کسبی ہے سارا، اس لیے کہ وہ اپنی محنت سے ڈسکور کر رہا ہے. تو علوم کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ عطا بھی ہے
اور کمائی بھی ہے. اسی سوال کا دوسرا حصہ ان کا کہ علوم دنیا کے ظاہر ہونے کا، علوم دنیا کے ظاہر ہونے کا تھریش ہولڈ لیول کیا ہے؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اہل علم پر 50,000 علوم ظاہر ہو گئے تھے، پھر ان کو تباہ کر دیا گیا. اور ایک اور روایت ہے کہ ایک قوم کو علم کی زیادتی کی وجہ سے تباہ کیا گیا، اور جب فرشتہ عذاب لے کر آیا تو ایک گڈریے نے ٹھیک حساب لگا کر اس کی لوکیشن بتا دی تھی. علوم کی زیادتی کا عذاب کسی قوم پر نازل نہیں ہوا. یہ ہمیں ایک بات ذہن میں بالکل کلیئرلی، جو چیز رب نے انسان کو کے لیے ریلیز کر دی کہ وہ ان علوم سے استفادہ کر لے، تو ان علوم کے حاصل کرنے سے اس پر عذاب کیسے آئے گا؟ لیکن اصل میں ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں کہ جب علم کی زیادتی ہوتی ہے ہمارے اندر، تو ہم اپنے علم کی وجہ سے پھر خدائی دعوے کی طرف جانے لگتے ہیں. ہمارے یہاں ایک مذہب ہے جس کو ہم قادیانیت کہتے ہیں. اس کے پیروکار پاکستان میں کافی بڑی تعداد میں ہیں، قادیانی کہلاتے ہیں وہ. ان کے جو روحانی پیشوا تھے مرزا غلام احمد صاحب، یہ بہت کم لوگوں کے علم میں ہوگی یہ بات کہ وہ بہت بلند پایا عالم تھے. انہوں نے جو قرآن پاک کی تفاسیر لکھی ہیں نبوت کے جھوٹے دعوے سے پہلے، وہ کمال کی تفاسیر ہیں. لیکن علم کی زیادتی جو ہوتی چلی گئی، اور وہاں چونکہ گائیڈنس موجود نہیں تھی کہ کوئی ان کا ٹیچر یا ان کا گائیڈ ایسا نہیں تھا جو ان کو ہاتھ پکڑ کے روک لیتا پاؤں کے پھسلنے سے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ علم کی زیادتی نے ان کے ذہن پر اثر کرنا شروع کر دیا، اور پہلے انہوں نے الہام کا دعویٰ کیا کہ مجھے الہام ہوتا ہے، اور پھر بات وہی تک چلی گئی، اور اس کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ آ گیا. تو یہ علم کی زیادتی تھی جس کی وجہ سے وہ کفر تک چلے گئے. تو جب انسان کے پاس علم بہت آ جاتا ہے اور گائیڈنس اس کو پراپر اویلیبل نہیں رہتی، تو اس کے پاؤں پھسلتے ہیں اور وہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے. یہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی تباہی ہے، میرے نزدیک تو تباہی ہے کہ انسان اپنی دنیا بھی برباد کر لیتا ہے اور اپنی آخرت بھی. تو وہ تباہی کی طرف جاتا ہے جب علم زور پکڑ جائے بہت اور گائیڈنس موجود نہ ہو. تصوف میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مرشد کا ہونا ضروری ہے، کہ مرشد صاحب علم ہے. جہاں اس کے کسی شاگرد کا علم کی زیادتی کی وجہ سے پاؤں پھسلنے لگتا ہے یا ویسے بھی پھسلنے لگتا ہے پاؤں، تو مرشد اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے سنبھالتا ہے، اس کو سختی سے سیدھے راستے پر لے آتا ہے. تو یہ تو ریسنٹ قصہ میں نے بتایا جو تقریباً 100 سال پرانا ہے. تو وہ قوم جو 56,000 علوم سیکھ گئی تھی، تو علم کی زیادتی کی وجہ سے وہ برباد ہو گئی.
اگر ہم آہستہ آہستہ علم بڑھتا ہے ہمارا اور ہمارا گائیڈ ہے کوئی، پھر انسان فلاح کی طرف جاتا ہے، بربادی کی طرف نہیں جاتا. ان کے کچھ سوال باقی رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی نیکسٹ سنڈے اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. اس تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.